بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ رجب کا مہینہ ہے، آج 21 رجب المرجب ہے، تو کل 22 رجب المرجب ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نیاز ملے۔ یہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے کر کے ایک نیاز دی جاتی ہے، تو اس کی حقیقت سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا ہے اور اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو مومنو، آپ کو بتاؤں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو ولادت 22 رجب کو ہوئی اور نہ ہی ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی، تو یہ ایک پلانٹڈ کہانی ہے جو بنائی گئی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ صحیح سند سے اگر نہ بھی ہو تو مشہور یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اب التشیوں کے ہاں چونکہ وہ ایک اچھے آدمی نہیں سمجھے جاتے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو معاملات ان کے خراب رہے، تو مولا علی علیہ السلام کو کافی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دیتے ہی رہے وہ، اور اس وجہ سے التشی جو ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی بنائی گئی پس پردہ، تو اس کے پیچھے یہی حقائق نظر آتے ہیں کہ ان کی وفات پر کنڈوں کے نام پر جشن رکھا گیا کہ جشن رکھیں، کھائیں پئیں اور خوشیاں منائیں۔ تو بولے بالے مسلمانوں کو جو سنی ہیں دوسرے، ان کو کیسے اس میں مشغول کیا گیا، شامل کیا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کو بڑا پریشان تھا، تو اس کو خواب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ملے اور انہوں نے بتایا کہ تم ایسے الوا دو اور بانٹو نیاز تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو اس کی مشکل آسان ہو گئی، تو اس لیے جو بھی مشکل میں ہو وہ نیاز دے، 22 رجب کے کنڈے بانٹے، تو اس کی جو ہے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اس خواب میں بتایا گیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو پیارے بھائیو، اول تو یہ کہ یہ پلانٹڈ کہانی ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر مان لیں کہ صحیح خواب ہے، تو بھی جو خواب کے احکامات ہوتے ہیں وہ دین میں شامل نہیں ہوتے، وہ آپ کو اس کی دین کی پیروی کرنا آپ کو ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی۔ مطلب یہ کہ اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، تو کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتانا تھا وہ اپنی زندگی مبارک میں جب تک وہ زندہ تھے تو وہی آتی تھی، اللہ کا پیغام آتا تھا، وہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو بے شک پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین جو ہے وہ اپنا حق ادا کر گئے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی ایز اے نبی نہیں آئیں گے، وہ بھی آگے ہمیں کوئی نئی چیز نہیں بتائیں گے، وہ بھی آ کے اسی دین کی پیروی کر کے ہمیں رہنمائی فرمائیں گے۔ تو مطلب یہ اب نئی چیز کوئی بھی خواب میں یا کسی بھی طریقے سے رائج امت میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کا یہ ایک معاملہ ہے کنڈوں کا، تو یہ رائج ہو چکا ہے، چونکہ ہمارے لوگ کمزور ہیں، جب ایسی بات سنی کہ وہ نیاز دینے سے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ آسانی ہے۔ میں بہت سی خواتین کو جانتا ہوں محلوں میں، اور بیکری پہ بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، وہ 10 رس گلے لینے، 10 لڈو لینے۔ کیا میں پھر پوچھتا ہوں کہ 10 بیبیوں کی کہانی پڑھانی ہے؟ جی، تو یہ 10 بیبیوں کی کہانی پڑھانا، یہ رجب کے کنڈے، یہ سارے یہ معاملات ایسے ہی ہیں، ایسے معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ آپ کو اگر پریشانیاں ہیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں یا حل المشکلات پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اکیلے میں خود پڑھیں گھر۔ یہ بھی جو 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھوانا اور یہ اس طرح کے ٹرینڈ صحیح نہیں ہے۔ آپ اکیلے سے تکلیف میں ہیں تو آپ اللہ سے رجوع کریں، مشکل میں ہیں اللہ سے رجوع کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی تکلیفوں میں ہی گزری ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی
اہل بیت کی، سب کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے ایسے پڑھا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، یہ ہمیں نہیں ملا، یہ تو لوگوں نے بنا لیا بعد میں اپنی آسانیوں کے لیے، جس نے جدھر لگایا ادھر ہی دین کی اصل کو چھوڑ دیا۔ تو آپ تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو سب سے زیادہ اس کا احساس آپ کے رب کو ہے، جو ہمیشہ سننے والا ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اس سے رجوع کریں، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمارے گاؤں میں بھی دلی والے شاہ صاحب اور ملا سائیاں میں کئی لوگ یہ کنڈے بناتے ہیں اور یہ نیاز بانٹتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس بار بھی ان رجب کے کنڈوں سے بچے اور آگے بھی اپنے گھر والوں کو اور سب کو ان سے بچائے۔ ان کا کھانا جائز نہیں ہے، مطلب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاص منسوب کر رہا ہے ایسے تو اس میں مسئلہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس سے بچیں، اوائڈ کریں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ کھانا کھلانے والے بہت اچھے ہیں، بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن یہ اگر آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، تو بھی یہ غلط ہے۔ جو مولا علی علیہ السلام کے اصل شیعہ ہیں وہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ ہم الحمدللہ مولا علی علیہ السلام کے اصل شیعہ ہیں، وہاں پر جو معاملات ہوئے، جو حق تھا اس کو بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جدھر ہوگا قرآن ادھر ہوگا، حق جدھر ہوگا علی ادھر ہوگا۔ علی سے محبت کرے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ ہم تو مولا علی علیہ السلام کے اصل شیعہ ہیں، ان کی پارٹی والے ہیں، لیکن ہم کسی بھی پلانٹڈ سٹوری کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور جو مولا علی علیہ السلام کے اصل شیعہ ہیں ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ یہ جو پلانٹڈ سٹوریاں ہیں اس میں ایک تو اللہ کی توحید کی وائلیشن ہوتی ہے کہ نظر صرف اللہ کے لیے، تین چیزیں ہیں، عبادت خاص ہے اللہ کے لیے، نظر خاص ہے اللہ کے لیے، اور غائب میں پکارنا خاص ہے اللہ کے لیے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے اصل شیعوں کو یہ بھی بتاؤں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچے جب بیمار ہوتے تو وہ دعا مانگتی کہ یا پروردگار میرے بچوں کو شفا عطا فرما دے تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ اگر کھانا نہ ہو گھر میں تو پھر کہتی کہ پروردگار میں شکرانے کے روزے رکھوں گی۔ اگر صحت اجازت نہ دے روزے کی تو پھر کہتی پروردگار میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گی۔ تو آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ماننے والے، محبت کرنے والے، نظر ماننی ہے تو اللہ کی یہ ماننے کہ یا کھانا کھلائیں گے اللہ سے منسوب کر کے۔ نمبر 2، آپ روزے رکھیں شکرانے میں، نظر میں، اور وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے شکرانے کے۔ اور نمبر 3، شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ تو مومنو آپ سے گزارش ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، امت میں فسادات پھیلانے کی وجہ ہیں، تو ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ جو لوگ بنا جانے یہ سب کرتے رہے ہیں پہلے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آگے سے توبہ کریں اور توبۃ النصوح کریں اور ان معاملات سے بچیں۔ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو ولادت ہے 22 رجب کو، نہ ہی ان کی وفات ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی 22 رجب سے تعلق ہے۔ تو یہ صرف ایک پلانٹڈ سٹوری تھی جو ہم نے الحمدللہ ایکسپوز کر دی ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی حق بات ہوگی وہ بیان کرتے رہیں گے، جہاں بھی ہوگی، جس فرقے میں بھی ہوگی، اور جو من گھڑت باتیں ہوں گی، خرافات ہوں گی، بدعات ہوں گی، ان کو انشاءاللہ ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔